الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال فی آیت اخرى وما هو على الغیب بضنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلونی اما شئتم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم درس بخاری کے چوتھے پڑاؤ پر ہیں اور آنے والی جو رات ہوگی 29 شب یعنی سیکنڈ جو آنے والی ہے اس میں درس بخاری کی آخری محفل ہوگی اور اس میں بخاری شریف کے آخری حصے کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آج جن حدیثوں کو لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو اس کا تعلق ہے عقیدہ اہل سنت سے. گویا کہ آج کی محفل کا ٹاپک ہے بخاری شریف اور عقیدہ اہل سنت. کیا ہے بخاری شریف اور عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا. تو ہم شروعات کریں گے علم غیب سے تاکہ زیادہ سے زیادہ حدیث میں آپ کو سنا دے جاؤں. کوشش کروں گا تشریح کم ہو ہے نا. تو بخاری شریف کی سب سے پہلے میں آپ کو جو حدیث سنانے والا ہوں حدیث نمبر 92. حدیث نمبر 92 میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا سب سے پوشیدہ راز جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے پوشیدہ راز جو اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا. بتائیے اس کا باپ کون ہے؟ ارے بھائی کیا تعجب ہو رہا ہے؟ سب سے پوشیدہ راز یہی تو ہے کہ باپ کون ہے. یہ ماں کے علاوہ کون جانتا ہے؟ یہ سب سے بڑا راز ہے. یہ ماں ہی جانتی ہے. اولاد کو بھی نہیں پتا باپ کون ہے جب تک ماں تصدیق نہ کرے گی. یہی بات بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا راز ہے, یہ اتنا بڑا غیب ہے کہ جسے ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حدیث نمبر 92 اور حدیث نمبر 93 دونوں میں یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں تقریباً 8 جگہ آئی ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف میں تقریباً کتنی جگہ ہے؟ 8 جگہ. صحیح مسلم شریف میں بھی آئی ہے. بخاری شریف میں یہ تو حدیث ہے. ایک حضرت عبداللہ ابن حذافہ نام کے ایک شخص تھے. لوگ ان پر تہمت لگاتے کہ تیرا باپ وہ ہے تیرا باپ وہ ہے. کوئی کلیئرنس نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے. لوگ تہمت لگاتے تھے, یہ کہتے تھے, لوگ مانتے نہیں تھے. تو حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب العلم کی حدیث نمبر 92 اور 93 کا متن پڑھ دیتا ہوں میں, یا 92 ہی پڑھ دیتا ہوں. 92 میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ایسی چیزیں پوچھی گئی جو آقا کو ناپسند گزری. جب لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے نا. تو آقا علیہ السلام سے لوگوں نے, صحابہ نے مسجد میں بہت سارے سوالات کر دیے. آقا علیہ السلام کو اس پر ناراضگی ہوئی. فلما اکثر علیہ غضب, جب بہت زیادہ سوال اور بہت زیادہ زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا. آقا علیہ السلام کو کیا آ گیا؟ غصہ. ثم قال للناس, پھر آقا علیہ السلام نے لوگوں سے کہا سلونی اما شئتم, پوچھو تم جو کچھ چاہو, پوچھو. آج دیکھیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, ان جاہلوں کو یہ حدیث دیکھنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں سلونی اما شئتم, جو چاہو وہ پوچھو. ان ملا جی لوگوں سے جب کہو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ ملا جی لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو دینی مسائل کی بات ہے کہ شریعت کی ساری باتیں سکھا دی. ملا جی لوگ کیا کہتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے, یہ کہتے ہیں شریعت کی ساری باتیں بتا دی. یہ تھوڑی ہے کہ اور سارا غیب بتا دیا ہے نا. یہ ملا جی اس میں قرآن کی جو آیت مطلق ہے اس میں اپنا پیبند لگا دیتے ہیں, اور قرآن کی آیت میں قرآن کی مقید آیت کو, مطلق آیت کو مقید کرنا. پٹیالی کا کوئی مولوی بلا کے لاؤ, میں اس سے پوچھوں گا اس کے اصول بتا کہ آیت اگر عام ہو کب خاص کری جاتی ہے, آیت اگر مطلق ہو ایبسولیوٹ تو کب اسے تقیید اور جو ہے اسپیسیفک کیا جاتا ہے نا. ہمارے پاس کچھ لوگ ملاقات کرنے آئے تھے گھر پہ, وہی 6 لوگ, ان سے میں نے یہی تو پوچھ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھی سے مانگیں اور تیری ہی عبادت کریں, ہے نا. تو لہٰذا یہ آیت مطلق ہے, اب اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے.
میں نے کہا اگر یہ آیت مطلق ہے تو قرآن نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کسی سے مدد نہ مانگو سوا اللہ کے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ملا جی پھر یہ عام کا رہ گئی، پھر تو یہ خاص ہو گئی. تو اب انہیں چکر آ گئے اتنی بات سن کے. میں نے کہا اچھا چلو یہ بتا دو کون سی آیت خاص ہوگی، کب عام ہوگی، کب تقیید ہوگی، کب اطلاق ہوگا، ذرا مجھے بتا دو. تو ان کے اوپر سے گزر گئی. میں نے کہا اپنے لیول سے بڑی بات ہے مت کیا کرو. قرآن کی آیت کو سمجھنے کے قاعدے اصول گرامر ہے، یہ نہیں ہے جو منہ میں آیا قرآن میں. قرآن میں یہ ہے قرآن کے قاعدے ہیں کون سی آیت کہاں سیٹ کی جائے. پھر ملا جی بولے نہیں یہ تو اسباب میں مدد کری گئی ہے کہ آپسی کاموں میں کرو. میں نے کہا چلو مان لیا آپسی کاموں میں کرو. پھر قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ هو مولاہ، توجہ، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور حضرت جبریل مددگار ہے اور نیک مسلمان بھی مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. تو میں نے پوچھا ملا جی فرشتے کون سے روز کے کام میں تمہاری مدد کرنے آ رہے ہیں؟ ہنس گئے، ہوا نکل گئی. 1.5 گھنٹے میرے پاس ایسے بیٹھے رہے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہے. تو نچوڑ یہ ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں دکھا دکھا کے دھوکہ دیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اور چونکہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے. لیکن ہم جیسوں کے پاس جب آئیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا کون سی ٹیبلٹ کب دینی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کبھی بھی قرآن کی آیت دیکھ کر اور حدیث دیکھ کر کسی کی گمراہیت میں مت پڑیے. مسئلہ کلیئر ہوا؟ تو اب یہ جو آیت ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ کہا سلونی اما شئتم، تم جو کچھ چاہو وہ پوچھو. اب ملا جی بتائیں جو کچھ میں ساری چیزیں آ گئی ہیں خالی دین کی چیزیں آئی؟ اور اگر ملا جی کہیں نہیں دین کی بات ہے تو پھر آگے آقا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا قال رجل، ایک شخص نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ ملا جی بتائیں یہ دین کا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ سے ایسا راز پوچھا جا رہا ہے جو انسان کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی صحابہ بھی جانتے تھے نبی جو کہہ دیں گے بات وہی سچی ہوگی. یعنی صحابہ بھی جانتے تھے نبی کو بھی غیب کا علم ہے. مطلب کون پوچھے گا ہمارا باپ کون ہے اصلی؟ کوئی پوچھے گا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 92 اور 93 ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے من ابی، حضرت عبداللہ نے حذیفہ کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تمہارے والد حذیفہ ہیں. اس دن تو انہیں یقین ہو گیا میرے والد یقیناً حذیفہ ہیں کیونکہ نبی نے بتایا. اگر نبی کو غیب ماننا شرک ہوتا تو نعوذ باللہ تمہارا فتویٰ تو صحابہ پہ لگ رہا ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا نبی کو بتایا نبی تو پوچھا، ورنہ کیوں پوچھتے؟ کیوں پوچھتے؟ پھر فقام آخر، پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا وہ بھی پوچھ رہا ہے من ابی یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تمہارے والد سالم ہیں جو شیبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام پھر دیکھیں فلما رأى عمر ما فی وجہی، پھر حضرت عمر نے پرکھ لیا کہ آج رسول اللہ بہت غصے میں، آج پتہ نہیں کیسے کیسے راز کھولیں گے لوگ. آقا علیہ السلام بہت غصے میں ہیں. فقال عمر قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، حضرت عمر بولے آقا کی بارگاہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. یعنی اس بات سے کہ ہم نے آپ سے بہت زیادہ سوال کیا ہے نا. یہ دیکھیے صحابہ کرام کا. پھر دیکھیں آگے کی جو حدیث ہے، اس حدیث کا میں آپ کو حدیث نمبر 7291 اور 95 سناتا ہوں. اس میں بہت بہترین کچھ لائنیں زیادہ ہیں. حدیث نمبر 7291 اور 7292 دیکھیں آقا علیہ السلام سے یہی حدیث ہے پوری ہے نا. پھر 7291 میں تو یہی روایت ہے حضرت حذیفہ والی. اب 7292 کی حدیث سنیے آپ، ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بعد میں سناؤں گا. حدیث نمبر 93 میں جو آخری لائن ہے وہ سنا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام بہت ہی زیادہ ناراض ہے، فبرک عمر علی رکبتیہ، پھر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے بیٹھ گئے آقا کے سامنے، جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے معافی مانگتا ہے. یہ فجلس عمر علی رکبتیہ، پھر حضرت عمر جو ہے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں رضینا باللہ ربا، یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو رب مان لیا. اب زیادہ آپ کو کچھ ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، ہم نے اللہ کو رب مان لیا، ہم اللہ سے رب ہونے کے لیے راضی ہو گئے. وبالاسلام دینا، اور ہم نے اسلام کو دین مان لیا. وبمحمد نبی، اور ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ کو نبی مان لیا ہے نا. تو دیکھیں صحابہ کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا. اب ملا جی لوگ بتائیں کیا کسی کے والد کا پتہ دینا یہ غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اس سے بھی بڑی حدیث
میں آپ کو حدیث نمبر 72 سے 94 میں ایک جملہ جو سنانے جا رہا تھا وہ سنا دیتا ہوں. ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا, کوئی نہیں جانتا جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. سنائے کہ نہیں؟ سنائے کہ نہیں آپ نے ابھی تک؟ چلتے بڑھتے لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں جانتا جنت اور جہنم میں کون جائے گا, ہے نا. بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, حدیث نمبر 7294 میں. دیکھیں اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے, اس سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں, اصولی چیز. سورہ غالباً حضرت سورہ محبت میں ہے یا ما کنتم بدعا من الرسل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, سورہ محبت میں ہے. خیر 26 بارے میں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, یا سورہ قاف میں. مطلب یہ ہے کہ ملا جی لوگ یوں کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں جانتا جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ جنت میں کون جائے گا اور بولیے, آپ لطف نہیں لے رہے آج کیا بات ہے؟ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں, ہے نا. اچھا یہ بات بتائیے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں صحابہ کا ایک گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. 10 وہ صحابہ جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ سن رہے ہو غور سے کہ نہیں؟ تو ملا جی بتائیں اگر یہ نہیں پتا تھا نبی کو کون جنت میں جائے گا تو 10 کو کیسے کہہ دیا تم جنت میں جاؤ گے؟ کیسے کہہ دیا بتائیے؟ عشرہ مبشرہ کی جماعت تو مشہور ہے, خلفائے اربعہ کے بعد بدری صحابہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا درجہ ہے ان کا عشرہ مبشرہ کا. تو ملا جی بتائیں کہ اگر آقا علیہ السلام کو نہیں پتا جنت و دوزخ میں کون جائے گا تو یہ 10 کو کیسے کہہ دیا کہ تم جنتی تم جنتی تم جنتی. اور سنیں یہ ملا جی لوگ ایک آیت لے کے آتے ہیں کیونکہ میں ان کے آرگومنٹ کو جو ہے ریفیوٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی بہ گیا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ایک آیت لے کے آتے ہیں, بھائی نبی بھی نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ نبی بھی نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. سوچئے یہ کتنا جرأت اور کتنی مطلب بے ادبی والا جملہ ہے. تم مطلب نبی کو آپ مسلمان کی طرح کر رہے ہو جو جنت کا مالک ہو خدا کے بنانے سے, تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو نبی نہیں جانتے. رسول اللہ جسے چاہے اسے جنت میں رکھ دے, تم کہہ رہے ہو نبی نہیں جانتے. مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے اپنے گنہگار امتیوں کو جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس طرح نکالیں گے جیسے کہ چلو بھر کے پانی کوئی نکالتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح نکالیں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی و مثلکم مثل رجل اوقد نارا. آقا نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور آگ جلاتے ہی پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے. ایک آگ جلاتے ہی کیڑے اور مکوڑے اس میں, توجہ ہے میری طرف کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جہنم سے تمہیں نکال رہا ہوں, میں تمہاری کمر پکڑے ہوئے ہوں اور تم اس میں زبردستی گرنا چاہتے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی آخذ بحجزکم, میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم ان پتنگوں کی طرح جیسے وہ آگ میں گرتے ہیں تمہیں آگ میں گرنا چاہتے ہو, ہے نا. تو دیکھیں آقا علیہ السلام نے تو آقا علیہ السلام کو تو یہ تصرف دیا. ایک اور واقعہ جو میں نے آپ کو پہلے سنایا پھر سنا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے تابعی گزرے حضرت یزید الفقیر. کیا نام تھا؟ یزید الفقیر. یا فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے, فقیر عربی وہ شخص کو بولتے ہیں جس کی اسپائنل کارڈ میں کوئی پرابلم ہو, اس میں کوئی پرابلم ہو پیٹھ میں. تو حضرت یزید الفقیر جو تھے, پرانے بزرگوں کا یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب ان کی کوئی خوبی ہوتی ہے ان کا کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے. جیسے حضرت ضحاک نام کے ایک بزرگ تھے, وہ پیدا ہوتے ہی مسکرانے لگے تو عربی میں ان کا نام ضحاک پڑ گیا, یعنی بہت ہنسنے والا. ایک بزرگ تھے اعمش, کچھ پرابلم تھی تو اعمش رکھ گیا. ایک بزرگ تھے اعرج, پیر میں پرابلم تھی تو اعرج رکھ گیا. تو کوئی جب امتیاز اور کوئی ایسی خوبی ہوتی تھی جو کسی دوسرے میں نہیں ہوتی تو کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا. جیسے اپنے ہوتا نہیں ہے, کوئی زیادہ چھوٹا ہے تو پونا یا گھنٹہ, کوئی کچھ اور, کوئی کسی میں کوئی پریشانی ہے, کوئی زیادہ بولتا ہے تو کہتے باتونی, اپنے نام مشہور ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں, ہے نا. کوئی بہت زیادہ مکاری دیتا ہے نیتا جی, یہ نام مشہور ہے, بس یہی سیم حال ہے. تو ایک بڑی پیاری روایت کو سناتا ہوں. حضرت یزید الفقیر یہ اہل سنت میں آنے سے پہلے خارجی تھے. کون تھے؟ خارجی فرقہ, ہے نا. تو وہ دور تھا حضرت جابر ابن عبداللہ کا, عظیم صحابی رسول. وہی حضرت جابر
وہی حدیث نور جن سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ مدینہ شریف کے چبوترے پہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے, قرآن کا درس دے رہے تھے. یزید الفقیر, مسلم شریف کے اندر لمبی سی حدیث ہے ان کے ایمان کا واقعہ, انہوں نے توبہ کیسے کی. تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ مجھے تبلیغ کرنے کا حکم دیا خارجی فرقے کی, اور مجھے سب سے خطرناک اور سب سے علم والا علاقہ دیا گیا مدینہ شریف. تو مدینہ شریف میں تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, وہ موجود ہیں جنہوں نے نبی سے دین سیکھا, ان سے ٹکر لینے کے لیے کوئی عام آدمی تو بھیجا نہیں جائے گا. تو یزید الفقیر کہتے ہیں میرے خارجی فرقے کے سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے, مجھے مدینہ شریف میں بھیجا گیا. تو میں مدینہ شریف میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد نبی کے چبوترے پہ حلقہ لگا ہوا ہے درس کا, اور یہ خوبصورت چہرے والے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں, لوگوں کو کیا دے رہے ہیں, درس. تو حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کے منہ سے یہ روایت سنی کہ آقا, یہی والی ہے جو میں نے ابھی روایت سنائی, اس طرح کی روایت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنہگار امتی ایمان والے جو جہنم میں گریں گے خاص ٹائم کے لیے سزا کاٹنے کے لیے, لیکن یہاں پر ایمان بچا ہوگا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جہنم سے ایسے نکالیں گے جیسے کہ چلو میں بھر کے کوئی پانی نکالتا ہے. تو اب یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میں کود کے آگے آیا ایک دم, میں نے کہا ہے تم قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو. ان ملا جی لوگوں کی ٹیکنک بتا رہا ہوں کیسے بچاتے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ جانا, یہ شروع سے ہی چلایا ہے ان کا, یہ ایک چیز اپنے مطلب کی اٹھائی اور دوسری سب اگنور, کوئی مطلب نہیں ہے. تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں کود کے آگے, میں نے کہا ارے ارے تم قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو. تو وہ عظیم بزرگ خوبصورت چہرے والے جو صحابی تھے, یزید الفقیر کو تو پتا نہیں تھا یہ کون ہے, وہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ خوبصورت چہرے والے بیٹھے تھے. جب انہوں نے کہا اچھا میں نے کیا غلط کہہ دیا ذرا بتاؤ, تو یزید الفقیر کیا کہتے ہیں, قرآن نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا, کہ جب جب جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں اس میں پلٹا دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے, تم کہہ رہے ہو رسول اللہ نکالیں گے. یہی بات اگر آپ سے کوئی کہتے تو چکر پڑے نہیں پڑ جائیں گے. آپ کہیں گے یار قرآن سے دلیل لا رہا ہے, پڑھا لکھا ہے یہ تو مرزا کی طرح, منگول کی طرح. آپ کہیں گے جہنمی کی طرح بہت قابل ہے, ڈائریکٹ حدیث پڑھ رہا ہے یہ تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں, توجہ ہے میری طرف, بولا مت کریں, توجہ میری طرف. پھر جب ان عظیم بزرگ نے یہ بات سنی تو چہرہ خوبصورت غصے میں لال ہو گیا اور بولے بدبخت تو مجھے قرآن سکھائے گا, میں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے, تو مجھے قرآن سکھائے گا. تو وہ بزرگ بولتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ آیت ایمان والوں کے بارے میں نہیں کافروں کے بارے میں, یعنی اگر کافر کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا تو پلٹا دیا جائے گا, اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایمان والوں کے بارے میں. تو حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں کانپ گیا اور میں نے گھٹنے ٹیک دیے ان کی بارگاہ میں, توبہ کر کے میں اس اسلام میں داخل ہو گیا, خارجی تھے اہل سنت میں داخل ہو گیا. پھر حضرت جو صحابی تھے انہوں نے کہا تجھے کیسے یقین ہوا کہ میری بات سچی ہے؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا اتنے خوبصورت چہرے والا غلط نہیں بول سکتا. یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو بولے میں محمد رسول اللہ کا عظیم خادم جابر بن عبداللہ. تو آپ بتائیے یہ ملا جی لوگ یہی تو کرتے ہیں, آیت اٹھائی اب آپ کو چکر بنا دیا جیسے مرزا منگول کرتا ہے. وہ منگول کیا کرتا ہے, اس نے اپنے مطلب کی ایک حدیث اٹھائی پیش کر دی, آپ چکر پڑ جائیں گے یار اس نے تو رفع ثابت کر دیا, لیکن جو اپوزٹ سائڈ کی حدیث ہے اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں ایسے کریں گے, اور وہ نہیں بتائیں گے کہ جب اپوزٹ جب گیدرنگ آف اپوزٹ ہو, آکسیمورون ہو, جب دو گروم چیزیں ٹکرائیں تو ان میں کمپیٹیبلٹی کیسے ہوگی. اس کے اصول ہیں بھائی, اس کے اصول ہیں بھیا, اصول ہیں. بغیر اصول پڑھے میں آپ سے پوچھتا ہوں جسے یہ نہیں بتاؤ کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے سمپل افرمیٹو کے سمپل میں جب فاعل یعنی سبجیکٹ سنگولر ہو تو مین ورب میں ایسے ہی پڑھا دی جاتی ہے, وہ ولیم شیکسپیئر کا لٹریچر حل کر لے گا نہیں. جسے گدھے کو یہ نہیں معلوم, جسے اصول نہیں پتا وہ قرآن پڑھانے چلا ہے, جسے یہ نہیں پتا کہ حدیث کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں, کون سی حدیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے, کس لیول کی حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے, کس لیول کی حدیث سے مستحب اور کس لیول کی حدیث سے جو ہے ادب ثابت ہوتا ہے, کس لیول کی حدیث سے حرام ثابت ہوتا ہے, وہ آج فیصلہ کرے گا یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. ہر چیز کے پروف کرنے کے اصول ہیں, ان اصولوں کو مت چھوڑیے آپ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات یہاں تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں. سبحان اللہ. وہ جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا اور کون. اللہ جی لوگ قرآن کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں اس ٹاپک پہ, وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا, کون سی ہے, ما ادری ما یفعل لا ادری
मा युफ़अलु बी वला बिकुम। आका अलैहि सलाम ने फरमाया मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। कुरान में मौजूद है। अब आपके सामने मुल्ला जी लोग पढ़ देंगे तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, यार बात तो सही कह रहे हैं। कुरान में मौजूद है, आका ने खुद कहा कि मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन मुल्ला जी ये नहीं बताएंगे ये आयत मनसूख है। मनसूख का मतलब रिपील। दफा 376 कौन सी रिपील हुई थी कश्मीर वाली, कौन सी 75 76 मनसूख हुई थी 370। मनसूख रिपील का मतलब इस पर अमल नहीं होगा, अब अमल हुक्म बदल चुका है। ये जो आयत थी रसूलुल्लाह ने जो कही थी ये उस वक्त कही थी जब अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, और जब इल्म दे दिया और वादा कर दिया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह अता की, लियगफिर लक अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला आपके बख्श दे क्या अगले और पिछले गुनाह। और अल्लाह ने जब ये वादा कर दिया है महबूब आप मासूम हैं, तो जरा मुल्ला जी बताएं मासूम जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा। तो जिस रसूलुल्लाह को ये भी ना पता हो कि मेरा क्या होगा, वो कौम से किस गारंटी की बुनियाद पे हिदायत की तरफ बुलाने वाला है। ईसाई कहेंगे अरे तुम्हारे नबी का तो खुद सैल्वेशन का, ईसाई यही कहते हैं इस आयत को। खुद मेरा एक फेसबुक पर रिटन डिबेट मौजूद है, एक ईसाई ने मुझसे यही आयत पेश करी और मुझसे बोला तुम्हारे नबी के तो सैल्वेशन का खुद पता नहीं है, नजात, सैल्वेशन का मतलब नजात, तुम्हारे नबी के पास तो सैल्वेशन की गारंटी नहीं है, तो तुम्हारे नबी किस बुनियाद पर तुम्हें जो हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। देखो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में क्या कहते हैं कि मैंने कुर्बान करके तुम सबको जन्नती कर दिया, वो ये कह रहा है मुझसे। तो मैंने कहा बदबख्त तुम ही लोगों से ये मुल्ला जी लोग उठाते हैं ये बातें। मतलब जो दलील ये मुल्ला जी दे रहा है वो ईसाई भी दे रहा है। अब समझ लीजिए किसके अकीदे इस्लामी और उसके ईसाई वाले। तो मैंने उस वक्त इस आयत पे स्टडी की और मेरे सामने ये निकल के आया कि इस आयत के दो जवाब हैं। नंबर एक, ये आयत मनसूख हो गई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर चीज का इल्म बाद में दिया और ये बता दिया महबूब आप तो मासूम हैं, कोई मसला ही नहीं है कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, आपके लिए तो जन्नत बनी ही है, दाखिल होने की बात करते हो, बनी ही आपके लिए है ना। और कुछ मुफस्सिरीन ने ये कहा इस आयत में ये नहीं कहा गया अरबी में ला अअलमु कि मुझे इल्म नहीं है, बल्कि ये कहा गया ला अदरी। अदरी जो लफ्ज़ है ये दिरायत से बना है। दिरायत का मतलब होता है मैं खुद से नहीं जानता बल्कि अल्लाह की अता से जानता हूँ। तो ये तो हमारा अकीदा है कि नबी खुद से नहीं जानते, अल्लाह के बताने से जानते। तो निचोड़ ये है कि मुल्ला जी लोग आपको समंदर की सतह पे तैराएंगे और डराएंगे बहुत गहरा है जइयो मत डूब जाओगे, बहुत गहरा है, ये नहीं बताएंगे अगर डूब गए तो मूंगे और हीरे निकलेंगे अंदर, ये नहीं बताएंगे क्योंकि हीरे ही तो नहीं मिलने देना है उन्हें। आपके आयत का मतलब समझ में आया। मैं आपको बस देखिए कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना एक मिजाज बनाइए कि कुरान और हदीस कोई चौपटिया नहीं है कि कोई भी तर्जमा पढ़ के समझ लेगा। कुरान और हदीस समझने का हक आप सबको है, लेकिन उसूल के साथ। किसके साथ? उसूल के साथ। आप बताएं कोई दुनिया में एक मुझे ऐसा शोबा बता दीजिए, कोई भी ऐसा पेशा बता दीजिए, कोई कॉलेज या कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें बगैर प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड प्राइवेसी एंड टर्म्स की बात होती हो। तो इस्लाम इतना हल्का है कि जिसके मुंह में आए वो बक देगा कुरान का नाम लेके। भाई उसूल है ये। 8-9 साल जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मिस्र में हम क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि हदीस के कहाँ उसूल है और इफ्ता में क्या उसूल है, फतवा कब दिया जाएगा, किसी चीज को नाजायज और हराम कब कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो आयत का मतलब समझ में आ गया। अब मुल्ला जी लोग फंसेंगे तो नहीं, बता देना ये आयत मनसूख है। और अगर मनसूख ना भी मानी जाए तो इस आयत में आका ये नहीं कह रहे कि मुझे किसी तरह पता ही नहीं है, ये कह रहे हैं मुझे खुद से नहीं पता है बल्कि अल्लाह के बताने से पता है। ये तो हमारा भी अकीदा अल्लाह के बताने से पता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बता रहा था रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7294, 7200। एक बार फिर बोल दें, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।